ایاز اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خوفناک جن نے اس کے والد کو قتل کر کے ان کی ساری دولت لوٹ لی۔ اب ایاز اور اس کی والدہ اکیلے رہ گئے۔ ایاز کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور وہاں سے جو کچھ مل جاتا دونوں ماں بیٹا اس میں اپنا گزارا کر لیتے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایاز کی امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب وہ زیادہ گھروں میں کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کو ٹھیک طرح کھانا بھی میسر نہ آتا۔ ایک دن ایاز کی امی نے اسے کہا، بیٹا تم اپنی گائے شہر لے جا کر بیچ آؤ تاکہ اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے ہم کچھ دن اپنا گزارا کر سکیں۔ ایاز نے سعادت مندی سے جی اچھا امی جان کہتے ہوئے گائے کی رسی کھولی اور شہر کی جانب چل دیا۔ ایاز نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کو ایک شخص نے آواز دے کر روکا اور پوچھنے لگا، تم اتنی اچھی گائے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ایاز نے کہا، میں اس کو فروخت کرنے قریبی شہر لے جا رہا ہوں۔ اجنبی شخص نے کہا، اگر تم یہ گائے مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے یہ جادو کے بیج دوں گا۔ ایاز نے پسو پیش کی تو اجنبی بولا، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم گائے کے بدلے جادو کے بیج لے کر بہت فائدے میں رہو گے۔ ایاز نے شخص کو گائے کی رسی پکڑاتے ہوئے جادو کے بیج اپنی مٹھی میں دبا لیے اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنی امی کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ اس کی امی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا، تم اتنی جلدی گائے فروخت کر آئے؟ تو ایاز نے بتایا کہ اس نے جادو کے بیجوں کے بدلے گائے دے دی ہے۔ یہ سن کر اس کی امی بہت خفا ہوئی اور انہوں نے غصے میں جادو کے بیج پھینک دیے۔ ایاز روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر یوں ہی روتے روتے سو گیا۔ ایاز جب سو کر اٹھا تو اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت بیل اگی ہوئی تھی۔ بیل اتنی اونچی تھی کہ اس کا اوپر والا حصہ آسمان کے اندر جاتا محسوس ہوتا تھا۔ ایاز خوشی سے چلاتے ہوئے بیل کے اوپر چڑھنے لگا۔ اس کی امی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بیل کے اوپر مسلسل چڑھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ آگے ایک دروازہ ہے۔ ایاز اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک ایک بہت بڑے ہاتھ نے ایاز کو اٹھا لیا اور گرجدار آواز آئی، لڑکے تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آواز سن کر ایاز ڈر گیا اور خوفزدہ انداز میں کہنے لگا، میرا نام ایاز ہے، میں بہت تھک گیا ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا تم مجھے کچھ کھانے کے لیے دے سکتی ہو؟ وہ بہت بڑا ہاتھ دراصل جن کی بیوی کا تھا۔ جن کی بیوی بولی، خبردار، آہستہ بولو، میرے خاوند کو انسان پسند نہیں، وہ انہیں دیکھتے ہی کھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایاز کو ڈبل روٹی اور جام کھانے کو دیا۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ جن کی بیوی بولی، جلدی سے اس الماری کے اندر چھپ جاؤ، میرا خاوند آ رہا ہے۔ ایاز بھاگ کر الماری کے اندر گھس گیا۔ جن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زوردار آواز میں کہا، ہی ہا 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 ہو، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے، جلدی بلاؤ کدھر ہے وہ، میں اس کو کھا جاؤں گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جن کی بیوی بولی، سرتاج آپ کو کبھی کبھی وہم ہونے لگتا ہے، ہمارے گھر کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے؟ اور ہاں کھانا تیار ہے، میں نے میز پر لگا دیا ہے، آپ سکون سے کھانا کھائیں۔ کھانا کھا کر جن نے کہا، بیگم ذرا میرا خزانہ لے کر آؤ، میں اسے دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، میں سونے سے پہلے اپنا خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جن کی بیوی خزانہ لے کر آئی تو ایاز نے الماری کے اندر سے جھانک کر دیکھا اور حیران رہ گیا، کیونکہ خزانے کے ڈھیر میں سونے چاندی کے وہ سکے بھی تھے جو جن نے ان کے گھر سے لوٹے تھے۔ کچھ دیر بعد جن گہری نیند سو گیا تو ایاز نے سوچا، موقع اچھا ہے، اب الماری سے نکلنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ الماری سے نکلا اور تیزی سے اس میز کی طرف گیا جس پر دولت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایاز نے جلدی جلدی ساری دولت تھیلے میں بھری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کا پاؤں راستے میں پڑی کسی چیز سے ٹکرایا۔ کھڑکنے کی آواز سن کر جن کی بیوی نے اسے دیکھ لیا اور آواز دی، اور لڑکے ٹھہرو، یہ دولت کہاں لے جا رہا ہے؟
بیوی کی آواز سن کر جن بھی بیدار ہو گیا اور لڑکے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب ایاز تیزی سے بھاگتے ہوئے بیل تک آیا اور نیچے اترنے لگا۔ جن متواتر اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن بھاری جسم کی وجہ سے اسے نیچے آنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور وہ ایاز سے کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر ایاز نے اپنی امی کو آواز دی، امی جان، جلدی سے کلہاڑا لے کر آئیں۔ ایاز جب زمین پر پہنچا تو جن ابھی کافی اوپر تھا۔ اس نے جلدی سے کلہاڑا لے کر بیل کا تنا کاٹ دیا۔ جن زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ ایاز اور اس کی امی کو ان کی دولت واپس مل گئی۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔